حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. تقریباً 2.25 سپارے کی صورت ہے. کبھی کسی امام نے پوری سورت بقرہ پڑھی ہے آج تک 1 رکعت میں؟ چلیں کسی تراویح میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے، کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا، لیکن عام نمازوں میں کبھی 2 رکعتوں میں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ تنہا رہے تھے. 2.25 سپارے کی صورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی. میرا خیال تھا اب رکوع ہوگا، لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی. فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی، اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے. فرماتے ہیں پوری سورہ بقرہ پھر پوری سورہ آل عمران. میرا خیال تھا یہاں رکوع ہوگا، لیکن میرے نبی نے تو سورہ نساء بھی شروع کر دی. کہتے ہیں پوری سورہ نساء پڑھ کے رسول پاک نے رکوع فرمایا، اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. پھر حضور نے سر انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام اس ذوق سے، دیکھیں نا، کام کرنا جو ہے تو مزہ لے کے، ذوق سے، سجدہ ذرا مزہ لے کے، رکوع اور ذرا مزہ لے کے. وہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو. تھوڑا سا کر لیا، تھوڑا سا چھوڑ لیا، بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں وہ کہ ذرا کھب کے، ذرا مزہ لے کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے، ذرا لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرماتے بلال ذرا آذان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا. لیکن نا ہم نعت کا مزہ لیتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ، یہ بڑی اچھی بات ہے، لینا چاہیے. لیکن کیا آذان کا بھی مزہ ہے؟ کبھی لے کے تو دیکھو یار. اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا. ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا، پر تو اسے کہے اللہ اکبر. بڑا تو سب سے اللہ ہے، تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا، وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائق کرے گا. تو حضور فرماتے بلال اذان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور نے نماز کی نیت باندھی، ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی. سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک ہی آیت، ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت. اور آج کے ماحول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا، یہ سیاستہ کی روایت ہے. آیت کیا ہے؟ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا، اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اللہ اگر تو عذاب دے گا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے. اس آیت کا ذرا مزہ لیں. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیرے ہیں، مالک تیرے پیدا کیے ہوئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری چاہت سے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، یہ تو نے سجائے، تو نے سوارے، یہ تیرے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے. ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو واہ ویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے. 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑھی مبارک ساری لہو سے بھر گئی. اور شیر خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا. حکیم طبیب نہیں پتہ لفظ کیا تھے، فزت برب الکعبہ، اور مجھے کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، تے سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سہ میں پیش کرے سا. یہ جان
امانت تیری جدو منگ سے میں پیش، اسی وقت وہ یہ حاضر ہے تیری جو۔ زندگی بے مقصد نہ گزارو یار، بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد مہمل۔ آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی، کئی لوگوں کی۔ مہربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ماحول بنائیں